السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم ریاض الدین ہے۔ قصر الحکمت چینل کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور المرسلین کے ابتدائی زمانے کے جو 60-65 سال تھے، جس کے اوپر سب سے زیادہ ناقدین تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی اولو العزم دور تھا۔ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری بہت زیادہ بلندی پر تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء رضی اللہ عنہم اجمعین زندہ اور حیات تھے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مطمع نظر اس کے اوپر پیش کیا جائے، اور جو فیس بک کے اوپر عجیب و غریب قسم کے محققین اور تاریخ دان جھوٹی سچی روایات کو پیش کر رہے ہیں، اس کا سد باب کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام و خلفاء کی ابتدائی سالوں کا ایک مختصر کلپ ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد ہم علیحدہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور اب حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین صاحب شرم و حیا اور پیکر وفا کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ ویڈیو آپ تک یہ پہنچتی رہیں، اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ بیل کا بٹن دبانا بھول جائیں گے تو پوسٹیں آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ تو سیدنا عثمان ذی النورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رفقاء میں سے تھے۔ خاندانی طور پر نسبت آپ بنو امیہ سے تھے۔ بنو امیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ داروں کا خاندان تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد حضرت ہاشم کے بھائی امیہ کے خاندان یعنی قریبی خاندان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین لوگوں میں سے تھے جو مسلمان یعنی بنے۔ آپ کے قریبی رفقا حضرت حذیفہ بن یمان اور اس طرح کے بہت سارے اصحاب صرف حضرت عثمان غنی کی وجہ سے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سعید جو تھے حضرت عمر فاروق کے جو بہنوئی تھے، وہ بھی حضرت عثمان کی مسائی کی ہی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اس کے اوپر مختلف آراء بھی ہیں، لیکن جو قرین ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی حضرت عثمان ہی کے دار اثر کی وجہ سے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہم نے انتہائی مشکلات کا وقت کاٹا۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ سب اسلام مخالف تھے، دشمنی پر معمول تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی جنہوں نے اپنے رفقا اور اپنے اعزاء و اقربا پر ہمیشہ دو سخار رکھی اور بے انتہا ان کے پر پیسہ خرچ کرتے رہے، ان کی مالی معاملہ، لیکن جب حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے تو انہوں نے بے انتہا سخت ایذا پہنچائی۔ آپ کا جو چچا تھا حکم، وہ حضرت عثمان غنی کو بوری میں لپیٹ کے آپ کو مارتا تھا، اور ایک مرتبہ اس نے بوری کے ایک سرے کو آگ لگا دی، جس سے بوری کے اندر دھواں بن گیا، لیکن آپ کے پایا ایمان میں لغزش نہ آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رفقا میں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ اب یہ سوال کہ ان سے اولاد، تو یہ لازمی تو نہیں کہ اولاد پیدا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صرف دو ازواج مطہرات سے بھی، باقیوں سے نہیں ہے، تو لازمی تو نہیں ہوتا کہ ہر زوجہ سے ہی اولاد ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اولاد ہو، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے ایک بہت ہی طویل اور احمقانہ قسم کی بحث شروع ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ دو صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے، دونوں کے ایک کے رحلت فرمانے کے بعد دوسری کا نکاح ہوا، اور وہ بھی رحلت فرما۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی جب حضرت عثمان غنی کو بعد ان کے دور خلافت مخاطب کیا تو ان سے فرمایا کہ تمہارے نکاح میں نبی کی دو صاحبزادیاں تھیں۔ اب ہم حوالہ جات کتابوں کے الگ الگ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تو یہ پوسٹ بہت ضخیم ہو جائے گی اور دقیق ہو جائے گی، جبکہ ہم جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ کہ ہم حوالہ جات سے باہر نہیں جا رہے، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں تاریخ اسلام کے سامنے پیش ہو جائے، تاکہ جو بہت سارے ابہام ہیں وہ ختم ہو جائیں۔
حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت نسبتاً سکون اور امن کا تھا۔ ابتدائی فتوحات کے بعد مسلمانوں کا پوری دنیا پر رعب اور دبدبہ قائم ہو چکا تھا۔ ایشیائے کوچک، تاکستان اور ترکمانستان وغیرہ کے جو علاقے، جن کو آج کے زمانے میں ہم روس اور چائنا کے شمالی علاقہ جات کہہ سکتے ہیں، یعنی آذربائیجان، آرمینیا اور ان سے آگے کے علاقے جو ہیں، یہ اس زمانے میں فتوح یعنی اولین طور پر مسلمان مکران تک آ گئے۔ افریقہ اور یورپ کے کچھ مقامات، افریقہ کافی بڑی یعنی افریقہ کا کافی بڑا رقبہ اسلام کے یا مسلمانوں کی سلطنت کے زیر نگیں آیا ہے۔ یورپ کا کچھ حصہ زیر نگیں آیا ہے۔ تقریباً پورے ایشیا کے اوپر سوائے چین کو نکال کر پورے تقریباً ایشیا پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا اور تقریباً پورا ایشیا ہی اسلامی سلطنت کا باج گزار بن گیا۔ خاقان چین کو بھی جو بنیادی شکست ہوئی تھی اسی زمانے میں ہوئی تھی، جس کے بعد اس نے مسلمانوں کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور حکومت کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے وہ ہے آپ کی جود و سخا۔ حضرت عثمان غنی نے تالیف مخلوق کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ تحائف دیے، نوازا، ان کو اپنے نزدیک کیا۔ آپ کے دور اقتدار کے اندر آپ پر جو ایک الزام لگایا تھا وہ اعزہ پروری کا لگایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی پھیلتی ہوئی سلطنت کو چلانے کے لیے قابل اور پڑھے لکھے لوگ چاہیے تھے، اور باقی تمام عرب قبائلوں کے نسبت بنو امیہ کے لوگ زیادہ تربیت یافتہ اور زیادہ پڑھے لکھے تھے، تو لا محالہ ان کو ہی سامنے لے کے آنا تھا۔ دوسری بات دیکھیں، اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب حجاز اور نجد کے علاقوں پر حکومت قائم کی، بلکہ آپ کی حکومت بصرہ اور موصل سے بھی تقریب تک کے علاقے تک پہنچ گئی تھی، تو آپ کا جو نظام انتظام دوام نہیں پا سکا، وہ آپ کے پاس تربیت یافتہ افراد کی کمی تھی، جبکہ اس کے مقابلے پہ حکم بن عاص کے ساتھ پورا بنو امیہ کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تربیت یافتہ تھے، انتظامی معاملات میں بہت زیادہ چنٹ تھے۔ یعنی ابتدائی وقت میں تو ایسا لگا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اور یزید کے بعد اب بنو امیہ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ صرف 1 سال 1.5 سال کی مدت میں، 2 سال کی مدت میں معاملات پلٹ گئے، حتیٰ کہ صرف چند سال میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گئے۔ یعنی ابتداً آپ دیکھیں تو تقریباً پورے بلاد اسلامیہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک طوطا بولنا شروع ہو گیا تھا، لیکن صرف کچھ ہی عرصے میں معاملات پلٹ دیے گئے اپنے یعنی معاملات کی حسن خوبی کی وجہ سے، انتظامی قابلیت کی وجہ سے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اگر بنو امیہ کو آگے رکھا تو اتنی بڑی سلطنت کے نظام کو چلانا تھا نا، افراد تو چاہیے تھے، وہ نہ لیتے تو کس کو لیتے؟ دیکھیں، اب مختلف جگہوں پر گورنر لگانے تھے، انتظامی معاملات کے لیے کچھ قابل لوگ چاہیے تھے، تو قابلیت ہوتی ہے تو کسی کو لگایا جاتا نا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق نے شام اور مصر کا گورنر لگایا، بندے چاہیے تھے تو لگایا نا، ورنہ اتنی بڑی سلطنت کا انتظام کیسے سنبھالا جاتا؟ انتظامی معاملات پھر جب پھیلتے ہیں تو پھر غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے بھی ہو سکتا ہے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں، لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں مختلف مواقع پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی غلطی پر تھے یا گناہ گار تھے، یا حضرت عثمان غنی الا معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نواشد ان سے کو غلطی ہوئی؟ انتظامی معاملات تھے، انتظامی امور تھے اتنے بڑے۔ آپ یہ دیکھیں، حضرت عثمان غنی پچھلے تمام ادوار سے تقریباً دگنے سے بھی زیادہ علاقے پر حکمران تھے، جہاں پر تقریباً پورا ایشیا باج گزار تھا ان کا، تقریباً پورا افریقہ ان کا باج گزار تھا، یورپ کے دروازوں پر وہ دستک دے رہے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں جب گورنر ہوں گے، عمال ہوں گے، تو ظاہری انتظامی معاملات میں کچھ معمولی سی کمزوری تو ہو سکتی ہے، وہ ہوئی ہوں گی کمزوریاں۔
لیکن من جملہ یہ کہہ دینا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی بہکر شرم و حیا ان سے صریحاً یا جان بوجھ کر انہوں نے غلطیاں کی، گستاخیاں کی، گناہ کیے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ اور جس طرح کے واقعات اور حالات بیان کرتے ہیں اس سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ، مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شان گھٹتی ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی کے گھر کا جو پہرا دیتے ہیں وہ خاندان بنو ہاشم کے جو جوان دیتے رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر اور اسی طرح دوسرے نوجوانان بنو ہاشم۔ جب حضرت عثمان غنی نے ہی کہہ دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے حبیب کے دیار پر خون خراب ہوا، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پہرا ہٹائے۔ بالکل لغو اور جھوٹی بات ہے ذاکرین کی کہ حضرت عثمان غنی ایسے روئے کہ مجھے بچا لو، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا جب مدینہ میں موجود تھے تو یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ پر بہتان ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو شیر خدا ہے اس کی مدد کو نہ نکلتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے لیے سب کچھ کرتے رہے، لیکن حضرت علی شیر خدا سے حضرت عثمان غنی نے خود کہا کہ میں نہیں چاہتا۔ دیکھیں محاصرہ کوئی ایک دو دن کے لیے تھوڑی تھا، محاصرہ تو طویل تھا۔ حضرت عثمان غنی صحابہ کرام کو طلب کر سکتے تھے، خلیفہ وقت تھے، آپ نے خود خون ریزی کو پسند نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان غنی کی جو سانحہ ارتحال تھا وہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ امت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ گیا، تفرقے میں ڈال دیا پوری کی پوری امت۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ہی امت دو فرقوں میں تقسیم ہوئی نا، ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس لیے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کی ذات کے اوپر ایک بہتان ہے کہ ان کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی مدد کے لیے پکارتے رہے، ان کی مدد کو بے یار و مددگار تھے۔ ہاں بھائی، افطرا کا وقت آتا ہے تو افطرا کا وقت تو مدینہ میں اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ہے۔ واقعہ حرہ بھی مدینہ شریف میں ہی ہوا تھا، جس میں یزیدی فوجوں نے مدینہ کو تاراج کر دیا تھا اور فوجیوں سے کہا کہ تمہارے لیے پورا شہر مباح ہے، جو مرضی کرو۔ علماء کرام کہتے ہیں، محققین یہ کہتے ہیں، تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اب بات کو دہرانا بھی نہیں چاہیے، لیکن حقائق کو بھی تو سامنے رکھنا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں دوشیزائیں حاملہ ہو گئی تھیں ظلم کے نتیجے میں۔ تو حضرت عثمان غنی انتہائی شریف، انتہائی عفیف اور انتہائی متقی پرہیزگار انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کا جو قرآن مجید کا مصحف ہے جو ترکی میں محفوظ ہے، اس پر آپ کے خون کے چھینٹے دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہ جو آیات ہیں وہ ہیں فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش پاک اور آپ کے قدموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں حضرت عثمان غنی کی شان میں غلو کرنے سے بھی بچائے اور آپ کی شان میں ہجو کرنے سے بھی بچائے۔ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما الہی، اپنا کرم فرما الہی۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھیوں پر یا اللہ پاک ہجو کرنے والے نہ بن جائیں، یا اللہ پاک ان کی شان میں گستاخی کرنے والے نہ بن جائیں، یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پاک صحابہ کرام کے مقام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔